وقال عند وروده الى الكوفہ، کوفہ واپس آتے ہوئے یہ اشعار کہے، یصف منازل طریقی ویہجو کافورا فی شہر ربیع الاول سنۃ 51 و 300 351 ہجری ماہ ربیع الاول میں اپنے سفر کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے اور کافور کی مذمت کرتے ہوئے، الا کل ماشیۃ الخیزلا فدا کل ماشیۃ الحیدبا، اونٹ کی مختلف رفتار اور چال کو مختلف الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح عورت کی بھی چال کے مختلف انداز کو مختلف الفاظ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو خیزلا عورت کا ناز و نخرے سے چلنے کا خاص انداز، اور حیدبا اونٹنی کا ناز و نخرے سے چلنے کا خاص انداز۔ جب وہ راستہ ہموار ہو، ہریالی ہو اور اپنی مرضی اور طبیعت سے اونٹنی چل رہی ہو تو وہ بھی اپنے خاص انداز سے چلتی ہے۔ الا کل ماشیۃ الخیزلا، ہر ناز و نخرے سے چلنے والی عورت فدا کل ماشیۃ الحیدبا، قربان ہو جائے ہر ناز سے چلنے والی اونٹنی پر۔ یعنی اس کے ناز و نخرے میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں رکھا، اور اونٹنی جب اپنے ناز سے چلتی ہے تو وہ منزل مقصود تک لازماً پہنچاتی ہے۔ وَكُلُّ نَجَاةٍ بُجَاوِيَةٍ خَنُوفٍ وَمَا بِيَ حُسْنُ الْمِشَا، بجاویہ اونٹنیوں کی خاص نسل کا نام۔ خنوف جو بار بار گردن موڑ کر اپنے مالک کو پیچھے دیکھتی ہو کہ وہ کہیں گر تو نہیں گیا، کہیں پریشان تو نہیں، کہیں اس کو کوئی اور تکلیف تو نہیں۔ یہ اونٹنی کی محبت اپنے مالک کے ساتھ بار بار وہ چلتے چلتے اپنی گردن کو موڑ کر اپنے مالک کو دیکھتی ہے، یہ اس کی وفاداری کی علامت۔ مشا مشیتن کی جمع کوئی حسین عورتوں کی چال، اور قربان ہو جائیں ہر بجاویہ نسل کی تیز رفتار اونٹنی پر جو بار بار اپنی گردن موڑ کر دیکھتی ہے۔ اور مجھے کوئی سروکار نہیں، غرض نہیں حسیناؤں کی چال سے۔
وَلَكِنَّهُنَّ حِبَالُ الْحَيَاةِ وَكَيْدُ الْعُدَاةِ وَمَيْتُ الْأَذَى۔ یہ اب اونٹنیوں کی تعریف کہ جو عورتوں کے چکر میں پڑتا ہے وہ پھنستا ہے اور پستا ہے، اور جو اونٹنیوں کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ جو وفادار جانور ہے اس سے محبت کرتا ہے تو یہ اونٹنیاں اسے کام آتی ہیں ان مشکل مقامات میں۔ حبال، حبل کی جمع رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور لیکن یہ اونٹنیاں زندگی کے بچانے میں رسی کا کام دیتی ہیں۔ اب بھی جن علاقوں میں اچانک حادثات سانحات ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو پھر گھوڑے، گدے، خچر، اونٹ یہ کام آتے ہیں، اس پر اپنا ضروری سامان رکھ کر وہ اس خطرناک علاقے اور جگہ سے نکلتے ہیں، اس لیے کہ گاڑیاں اب وہاں نہ جا سکتی ہیں نہ چل سکتی ہیں۔ تو گویا کہ زندگی کو ان اونٹنیوں کے ساتھ یہ رسی کے ذریعے کھینچ کر نکال دیا۔ اگر یہ اونٹنیاں نہ ہوتی تو یہ زندگی ادھری اس حادثے کا شکار ہو جاتی۔ تو جس طرح کوئی آدمی ڈوب جاتا ہے نا، اس کو رسے سے کھینچ کر پھر نکالتے ہیں، تو کہا حبال الحیات، وہ یہ اس طرح زندگی کے بچاؤ کے لیے رسیوں کا کام دیتی ہیں۔ وَقَيْدُ الْعُدَاةِ، اور دشمن کی سازش کا جواب دیتی ہے۔ اچانک دشمن کی طرف سے اگر سرحدی چھیڑ چھاڑ شروع ہو جائے تو اب گاڑیوں کی آمد و رفت بند، گاڑیاں نہ جا سکتی ہیں نہ آ سکتی ہیں، لیکن یہ جانور پھر کام آتے ہیں۔ وَمَيْتُ الْأَذَى، اور تکلیف دہ رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اب بوڑھے حضرات ہیں، بیمار ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کو اٹھا کر بھی اتنا طویل سفر کرنا مشکل ہوتا ہے تو انہیں ان سواریوں پر سوار کر دیتے ہیں اور یوں سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تو تکلیف دہ رکاوٹیں سفر کی دور کرتی ہیں یہ اونٹنیاں۔ ضربت بہا اتیہا ضرب القمار، راہ پہلے کے ساتھ ضرورت شرعی سے آگے لے گئے، اما لہذا و اما لذا۔ تیہ، وادی تیہ، جہاں بنی اسرائیل سرگرداں رہے، قرآن پاک میں بھی ہے یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، یہ ادھری خوار و ذلیل ہو کر پریشان گھومتے رہیں گے اس وادی میں۔ تو اس لیے ہر ایسی خطرناک وادی کو اب تیہ کہا جانے لگا اس مناسبت سے۔ یہ تو وہی اپنا فلسطین اور مصر کی سرحد کے درمیان علاقہ ہے جسے اصلاً تیہ کہا جاتا ہے، لیکن اب محاورتاً ہر ایسی مشکل وادی جہاں آدمی حیران و پریشان ہو جائے کہ یار کس طرف جانا ہے، کدھر نکلنا ہے، اسے تیہ کہا جاتا ہے۔ ضربت بہا اتیہا، میں نے پریشان کن وادیوں کو طے کیا ان کے ذریعے، جوئے باز کے پتے پھینکنے کی طرح۔
کہ یا آر ہو جاؤں گا یا پار ہو جاؤں گا، اما لہذا و اما لذا، یا آر ہو جاؤں گا یا پار ہو جاؤں گا۔ تو جوئے باز بھی اپنا پتا اپنی باری پر پھینکتا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ کون سا پتا اس کو جتوائے گا، لیکن وہ اپنی چال چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح میں نے بھی اونٹنی کو ان پریشان خطرناک وادیوں میں جن کا کوئی سرا نظر نہیں آتا ڈال دیا کہ یا آر ہوں گے یا پار دیکھی جائے گی۔ تو اب خطرناک وحشی جگہوں پر اونٹ بھی بسا اوقات غیر مانوس راستہ ہو تو چلنے میں بار بار اپنے مالک اور شاہ سوار کی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے، اور اس غریب کو خود ہی کچھ پتا نہیں ہے کہ میں کدھر چلوں اور کدھر کو سواری کو ہنکاؤں۔ لیکن ان سواریوں نے اپنی قوت شامہ کے ذریعے سے جو 15 میل تک سون کر یہ اندازہ لگا دیتی ہیں کہ وادی، انسان، آبادی کس طرف ہے، اسی رخ پر چلتی رہی تو مجھے کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ تو کہا اس لیے کہ یہ زندگی میں ہر موقع پر مجھے کام آئی اور حسینائیں ہر موقع پر میری زندگی کے لیے خطرہ بن گئیں۔ یہ مانا اذا فزعت قدمتها الجیاد وبیض السیوف وسمر القنا، جب یہ اونٹنیاں گھبرانے لگتی تو قافلے میں جو اور جنا گھوڑ سوار ہے تو گھوڑ سوار آگے بڑھ جاتے اور چمکتی ہوئی تلواریں بھی اور گندمی مائل نیزے بھی۔ یعنی ان گھوڑوں پر جو شاہ سوار ہوتے جن کے پاس چمکتی تلواریں اور گندمی مائل زہر میں بجھے ہوئے نیزے ہوتے، انہیں لے کر آگے چل جاتے کہ یہ بھی اللہ رب العزت نے ان میں یہ خاص حص رکھی ہے، گھوڑے کے اندر بھی اور ساتھ اونٹ کے اندر بھی، کہ اگر کوئی نقصان دہ خطرناک چیز قرب و جوار میں موجود ہوتی ہے تو یہ پھر اپنی مخصوص آواز نکالنے لگتا ہے، اونٹ بھی اور گھوڑا بھی۔ تو جو اس کے شاہ سوار راہ شناس ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ قرب و جوار میں خطرہ موجود ہے، تو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اب گھوڑ سوار آگے نکل جاتے کہ وہ اونٹ کے مقابلے میں زیادہ تیز چلتے ہیں۔ آگے پھر اسی سفر کی کارگزاری کا ذکر ہے کہ کیا کیا پیش آیا، اسی کو دوران چل بیٹھ۔